بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، نبوت کے 10ویں سال کی زندگی کے تعلق سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ نبوت کے اور 3 سال باقی ہیں جو مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسر کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے بارے میں ایک بات اگر عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل مکمل عمر کتنی تھی؟ 60 پر 3 سال، ٹھیک ہے، 60 پر 3 سال اللہ کے نبی کی مکمل زندگی ہے۔ اللہ کے نبی کب بنائے گئے؟ 40 سال میں نبی بنا گئے۔ تو اگر 60 پر 3 میں سے 40 نکالیں تو کتنے؟ 20 پر 3 بچے۔ تو 20 پر 3 میں سے نبی بننے کے بعد یعنی 40 سال میں نبی بنائے گئے تو اور 20 پر 3 سال بچتے ہیں۔ 20 پر 3 سال میں کے 13 سال مکے میں اللہ کے نبی گزارتے ہیں۔ کتنے سال؟ تو نبی بنے 40 سال کی عمر میں، تو 40 سال کی عمر میں نبی بننے کے بعد مکے میں 13 سال تک رہتے ہیں۔ بچے کتنے؟ 10 سال۔ تو وہ 10 سال مدینے میں اللہ کے نبی گزارتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں آپ کی عمر کے اعتبار سے ایک مختصر سی بات ہے جو ہر ایک کو یاد رکھنا ہے کہ مکمل عمر 60 پر 3 سال ہے، اس میں سے 40 سال تک آپ مکے میں رہتے ہیں، 40 سال بعد آپ نبی بنتے ہیں، نبی بننے کے بعد 13 سال تک مکے میں آپ رکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ تو مکے میں جو 13 سال ہے تو اس میں سے کتنے میں سال میں ہے ہمیں؟ نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی کتنے سال تھے مکے میں؟ 13۔ تو 13 سال چھوڑ ہم کتنے میں سال میں چل رہے ہیں ابھی؟ 10ویں سال میں چل رہے ہیں۔ تو 10ویں سال میں چھے نا آپ نے کہا تو آگے بڑھے ہیں، نہیں تو 10ویں سال میں رکو آپ۔ تو 10ویں سال کی واقعات اور باتیں جو ہے بہت ساری آپ کے سامنے آئی، جس میں خاص کر کے طائف کا واقعہ بھی ہوا۔ اگلے سالوں میں جو واقعات یعنی 11، 12 اور 13 سالوں میں جو واقعات ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ مکے کے مشرکوں نے اللہ کے نبی سے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ معجزات کا مطالبہ کیا۔ بولے تو اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ ہمیں کچھ انوکھا، کچھ الگ یونیک کام کر کے دکھائیں، کوئی معجزہ لا کر کے دکھائیں۔ قرآن میں 15ویں پارے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ مکے کے مشرکین آ کر اللہ کے نبی سے کیسی باتیں کہتے، لن نؤمن لک، اے نبی ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ زمین سے ایک چشمہ، پانی کا ایک چشمہ نکال کے دکھانا ہے، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر کھجور اور انگات کے باغیچے ایک ساتھ اگا دینا ہے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر آسمان سے کوئی ٹکڑا برسا دینا ہے، یہ آپ یہ جو مکے کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دینا ہے۔ تو ایسے الگ الگ ڈیمانڈز کے اللہ کے نبی سے وہ نشانی، نبی ہونے کی نشانی طلب کرتے تھے۔ کئی مرتبہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ان کو آپ معجزہ دکھائیں، یہ قوم جو ہے معجزہ طلب کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا۔ معجزہ کیا تھا؟ چاند کا پھٹنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ایسے دکھایا کہ مکے میں اللہ کے نبی کے ساتھ اور دیگر کفار و مشرکین بھی آپ کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہوتا ہے، اور ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس جو اس سے پہلے اس کا نام آیا تو اس پہاڑ پر گرتا ہے، اور ایک ٹکڑا اس کے نیچے کی طرف۔ تو یعنی 2 ٹکڑے ایسے گرتے ہیں، دیکھنے والوں نے کہا کہ غار ہرا کا پہاڑ جو ہے 2 ٹکڑوں کے درمیان میں آیا۔ مطلب یہ کہ اگر یہ ہرا کا پہاڑ سمجھے تو ایک ٹکڑا ادھر اور ایک ٹکڑا ادھر گرا۔
اور یہ گرتے ہوا لوگوں اللہ کے نبی نے بھی اور مکے کے کفار و مشرکین نے بھی دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معجزہ ہوا تو لوگوں سے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ جو لوگ اللہ کے نبی سے نشانی معجزہ پوچھتے تھے کہ آپ معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، جب یہ معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن مجید پڑھیں۔ سورۃ القمر میں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ استغفر اللہ۔ کہا انہوں نے کہ یہ تو جادو کر دیا ہے محمد نے، کہ چاند کو جو ہے ٹکڑے کر کے ہم پر جادو کر دیا ہے، تو انہوں نے اس کو بھی کیا کہا؟ جادو کہا۔ تو ایک آدمی نے، کافروں کے ہی ایک آدمی نے کہا کہ اگر یہ جادو ہے اور محمد نے ہم پر جادو کیا ہے تو یہ جادو صرف ہم پر ہو سکتا ہے، دوسرے والوں پر تو نہیں، یعنی جو مکے کے باہر ہیں ان پر تو نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا کریں گے، مکے سے باہر ہمارا ایک قافلہ آنے والا ہے، تو وہ قافلہ آنے کے بعد پوچھیں گے اس کے بارے میں۔ قافلہ جب مکے میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا چاند کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا۔ تو جب انہوں نے گواہی دی تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، اب کلیئر ہو گیا ان کی شرط کے مطابق ہی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس کے باوجود بھی اب آپ بتائیں اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے کہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھنے کے باوجود جو ہے ایمان نہیں لایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے یہ روایت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے ان کے کہنے پر ایک نشانی کا مطالبہ کیا اور تو نے نشانی دکھائی بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں۔ امام بخاری نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں کئی جگہ پر روایت کیا ہے، ایک جگہ آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں 3636 پہ یہ واقعہ امام بخاری نے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ واقعے کے بارے میں بعض غلط باتیں بھی لوگوں میں مشہور ہیں، جیسے انگلی سے اشارہ اللہ کے نبی کرتے بول کے ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حدیثوں میں یا قرآن میں خود یہ واقعے کا ذکر ہے تو وہاں بھی یہ بات نہیں ہے، معنی چاند 2 ٹکڑے ہوا صحیح بات ہے، لیکن اللہ کے نبی اشارہ کرے، اشارہ کرنے پہ 2 ٹکڑے ہوا، یہ بات قرآن و حدیث میں دلائل سے ہم کو کہیں بھی نہیں ملتی۔ صحیح بخاری میں جو واقعہ جہاں ہے وہاں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جیتا جاگتا معجزہ کفار و مشرکین نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ قرآن نے سچ کہا، قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ خُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ ان کی جو باتیں سن کے پوچھ رہے ہیں معجزات کے بارے میں، یہ ایسے لوگ ہیں، ہم 1-2 معجزے نہیں، ایسے معجزے ہم ان کو دکھائیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر ہم آسمان سے فرشتے نازل کریں، یہ ایک معجزہ، اور پھر مردوں کو اٹھا کر کے مردے آ کے ان سے ڈائریکٹ بات کریں، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں یہاں اس واقعے کے اندر کہ چاند پھٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنا آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائے، تو پھر کہاں ایمان لے آئیں گے؟ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ بھی پیش آیا ان کے معجزات کے مطالبات پر۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے کی اور زندگی ہم دیکھتے ہیں۔ تو 10 نبوت کے بعد 11، 12، 13 یہ 3 سال ہمارے پاس ہیں۔ مکے کی زندگی میں یہ جو 11، 12، 13 نبوت میں کیا ہوا، اس کو آپ تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات آئی، اللہ کے نبی جب بھی حج کا موسم آتا تو اللہ کے نبی جو بھی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تو ان تک پہنچتے اور ان کو اسلام کی، توحید کی دعوت دیتے تھے۔ ہر سال تقریباً نبی بننے کے بعد تقریباً ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا آپ کا، اور اللہ کے نبی کے پیچھے ابو لہب بھی برابر جاتا اور کہتا کہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سنو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی جو بھی لوگ حج کرنے کے لیے مختلف قبیلوں سے آتے
تھے مکے کے باہر کے، یہاں تک کہ مدینہ یثرب کے بھی بعض قبیلے حج کے لیے آتے تھے، تو اللہ کے نبی ان تک بھی پہنچتے، ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتے۔ تو 10 نبوت میں ذوالقعدہ ذوالحجہ کے مہینے میں جب حج کا موسم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ملاقات کرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے کے سالوں میں باہر کے یعنی مدینے کے بعض لوگ مسلمان بن کر کے آئے۔ تو یہاں آپ کو تھوڑی باتیں یاد رکھنا ہے، ٹھیک؟ چلیے، ہم کتنے میں سال ہیں نبوت کے؟ 10ویں سال۔ 10ویں سال میں شوال میں کیا ہوا؟ چلیے، رمضان میں کیا ہوا؟ حضرت ختیجہ کی ابو طالب کی وفات کب ہوئی؟ رجب۔ نبوت کے کتنےویں سال؟ 10واں سال۔ 10ویں سال میں وفات ہوتی ہے، شوال رجب میں وفات ہوتی ہے، رمضان میں حضرت ختیجہ کی وفات ہوتی ہے۔ دوسرا نکاح حضرت سودا سے کب ہوتا ہے؟ شوال کے مہینے میں ہوتا ہے۔ کہاں ہے؟ شوال میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذوالقعدہ کا ذوالحجہ کا مہینہ اس کے بعد۔ تو یہ حج کے موسم ہے، یہ سب حج کے موسم ہے، حج کے ایام، حج کے مہینے ہیں۔ تو یہ کتنےویں سال میں ہے؟ 10، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10 کے بعد 11 کے بعد، اس کے بعد 13، یہ 3 سال ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، 10 کے بعد کے۔ تو 10ویں سال میں کیا ہوا کہ ذوالحجہ حج کا جب مہینہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے کے باہر سے جو بھی قبیلے والے آئے تھے، خاص کر کے مدینے کے بعض قبیلے کے، اوس اور خزرج کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوت میں ملتے ہیں ان سے اور مل کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آگے کے سال یعنی 11ویں نبوت کے 11ویں سال جو ہے مدینے کے 5 لوگ، ایک روایت کے مطابق 6 لوگ ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ یعنی مدینے میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو 11 نبوت میں، کب 11 نبوت میں جو ہے یہ ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ کتنے؟ 6، ہم 6 مان لیں گے، 6 لوگ ایمان لے کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 11 نبوت میں یہ 6 آدمی جب حج کے موسم میں ذوالحجہ میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور مسلمان بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو جو ہے یعنی بیعت لیتے ہیں، اسلامی بیعت، جس میں اللہ کے نبی ان سے وعدہ لیتے ہیں کہ وہ مدینے میں جا کر کے اس بارے میں، دین کے بارے میں، توحید کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے۔ تو یہ 6 افراد مدینہ جاتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں۔ پھر آئندہ سال مطلب 12 نبوت کو جب یہ لوگ یعنی 6 لوگ جاتے ہیں مدینے میں کام کرتے ہیں، تو آئندہ سال 12 نبوت کو ان کے 12 مسلمانوں کو ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں۔ تو تھوڑا یہ یاد رکھنے میں آسانی ہے آپ کو، نبوت کے 12ویں سال 12 مسلمان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 6 کے ساتھ یہ 12 کو بھی بٹھاتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں، حج کے موسم میں ہی۔ یہ پورے 6 کا آنا، 12 کا آنا حج کے موسم میں ہی ہے، اس لیے کہ حج کے علاوہ نارمل مہینوں میں باہر کے لوگ آتے مکے کو، تو یہ جو مکے کے جاہل کفار مشرکین ہیں یہ بہت نگرانی رکھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی سے ملاقات حج کے مہینے میں ہی ممکن تھی۔ اور بلکہ صاحب الرحیق المختوم نے تو یہاں لکھا کہ یہ جو حج کے موسم میں بھی اللہ کے نبی سے یہ لوگ ملتے تھے تو اوپن نہیں تھا، بلکہ راتوں میں، اکثر رات میں جو ہے یہ چھپے چھپائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملا کرتے تھے۔ تو 12 نبوت میں 12 آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، یہ پورے مل کر کے 12 نبوت کو اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں۔ تو یہاں اللہ کے نبی ان کو بھی وہی باتیں سمجھاتے ہیں جو ان کو سمجھائے تھے۔ سمجھانے کے بعد یہاں 12 نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قدم، ایک اور سٹیپ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یہ 12 آدمی جب حج کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب واپس مدینے کو جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی کو روانہ کرتے ہیں، اور وہی ہے حضرت مصعب
بن عمیر، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ پہلے صحابی ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں اور مدینے میں جا کر کے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام ان کے ساتھ مل کر کے کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ پہلے اسلام لانے والے تھے، یہ 6 اور یہ 12، تو ایک مقصد تو یہ تھا کہ دین کی دعوت و تبلیغ کرنا مدینے میں، دوسرا مقصد یہ تھا کہ جتنے گھر والے مسلمان ہوئے ہیں ان کی تربیت کرنا، ان کو اسلام کے بارے میں سکھانا سمجھانا۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی ایک تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفیر کو گویا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جو ہے روانہ کرتے ہیں مدینے میں۔ کتنےویں سال؟ 12ویں سال۔ تو 12ویں سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ 12 کے ساتھ مدینے کو جاتے ہیں۔ پھر 13ویں نبوت کے 13ویں سال میں جب حج کا مہینہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی جماعت مسلمان ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، ان کی تعداد ہے 70 پر 3۔ یہ فرق ہے، پہلے جو مسلمان ہوئے 6 تھے، اس کے بعد 12۔ اب آپ دیکھیں 12 کہاں، 70 پر 3 کہاں؟ تو یہی لوگ اسلام کے بارے میں بولنا الگ تھا اور اللہ کے نبی کے ایک صحابی جا کر کے وہاں ورک کرنا الگ تھا، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ 70 پر 3 افراد جو ہے مسلمان ہو کر کے آئے، جس میں یعنی یہ 70 پر 3 میں اوس اور خزرج کے بعض سرداران بھی ہیں جو مدینے کے تھے، اور وہاں انہوں نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پھر ملے۔ تو یہ 3 سال سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پھر سے آئیے اور ایک بار 10 نبوت میں حج کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، تمام اکثر قبیلے والوں سے ملتے تھے، تو اس میں سے جن سے یعنی جو قبیلے والوں سے ملے تو مدینے کے قبیلے کے 6 افراد 11 نبوت کو اسلام لے کر کے آتے ہیں۔ پھر آئندہ سال 12ویں نبوت میں 12 افراد مسلمان ہوتے ہیں، تو یہ 12 کے ساتھ اللہ کے نبی اپنے ایک آدمی حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجتے ہیں۔ تو پھر 13ویں سال یہ تعداد کتنی بنتی ہے؟ 13 نبوت ہوئی ہے۔ تو نبوت کے کتنے سال ہوئی اب تک؟ 13۔ تو مکی زندگی میں، مکے میں اللہ کے نبی کب بنائے گئے؟ 40 سال کی عمر میں۔ نبی بننے کے بعد کتنے سال تک تھے کہ مکے میں؟ 13 سال تک۔ تو یہ 13 سال ہو گئے، یہاں کو یہ 13 سال کمپلیٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہے، تو یہاں آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ 11ویں سال، 12ویں سال، 13ویں سال۔ اب اس کے ساتھ بعض جگہیں جڑی ہیں جو یعنی اللہ کے نبی کی سیرت ہسٹری پہ جو کتابیں لکھی ہیں، تو اس میں جو ہے یہ ایک نام اکثر استعمال ہوتا ہے، بیعت عقبہ بول کے۔ عقبہ، بیعت عقبہ، یعنی عقبہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، مکے سے تھوڑی دوری پہ ایک جگہ کا، یعنی مینا کے پاس قریب میں سمجھیں، ایک جگہ کا نام ہے عقبہ۔ تو یہ نام آپ کو یہ 3 سالوں میں یہ نام آپ کو ملتا ہے ہسٹری کے کتابوں میں۔ یہ نام کیوں ملتا ہے؟ یہی وہ جگہ تھی جہاں یہ لوگ آ کے اللہ کے نبی سے ملتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، تو اس وجہ سے ہسٹری کی کتابوں میں یہ ہوتا ہے بیعت عقبہ، پہلی بیعت عقبہ، دوسری بیعت عقبہ۔ تو دوسری بیعت عقبہ بولے تو عقبہ کی جگہ میں اللہ کے نبی جو بیعت لیے، جو وعدے لیے، تو اسے بیعت عقبہ تو کہا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو واقعات ہوئے مکے سے باہر اسلام پہنچنے کے بارے میں، تو یہ مدینے کے اندر اسلام پہلے ان کے ذریعے سے پہنچا، اس کے بعد 12 کے ذریعے سے، اور یہ 12 کے ساتھ مصعب بن عمیر کے ذریعے سے، اور مصعب بن عمیر جب گئے اور پھر آئندہ سال 13ویں نبوت کو 70 پر 3 افراد کے ذریعے سے مکے میں آئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی۔ تو یہاں 13ویں نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہی تمام باتوں پر بیعت لیتے ہیں۔ ایک بات جس کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے نبی سے آ کر کے ملنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیے، تو ساتھ میں اپنے چچا عباس کو بھی لے کے گئے۔ حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہیں،
لیکن چچا ہیں، اور مکے میں جو اللہ کے نبی کے خلاف لوگاں کھڑے ہوئے تھے تو اس میں ساتھ داری، جیسے ابو طالب نے ساتھ دیا تو ویسے ہی عباس بھی ساتھ دیا. مسلمان تو نہیں تھے لیکن جب اللہ کے نبی ان کے ساتھ بیٹھک یہاں کرنا چاہتے تو حضرت عباس جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ آتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھک جو ہے کیا کرتے تھے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی دین پر عمل کرنے کے بارے میں، توحید کے بارے میں، وہ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، وہ دین کی تبلیغ دعوت کا کام ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا ہے. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تمام اچھی باتوں پر اللہ کے نبی کی بیعت ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، 13 سال. تو یہاں بیچ میں بعض واقعات ہوئے، اس کے علاوہ بعض واقعات ہوئے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی کی دوسری شادی کب ہوئی تھی؟ شوال. ٹھیک ہے، پہلی بیوی کون ہے؟ خدیجہ، دوسری سودا، تیسری عائشہ، تیسری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو یہ 10 نبوت میں سودا سے نکاح ہوتا ہے، اور 11ویں نبوت میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوتا ہے. 11ویں نبوت میں، نبوت کے 11ویں سال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرتے ہیں. تو نکاح کس عمر میں ہوا؟ نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، بعض روایت کے مطابق 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا. اس کے بعد رخصتی جو ہے 9 سال کی عمر میں ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی یعنی اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس بطور بیوی 9ویں سال میں آتی ہیں. تو یہاں تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو کم عمر میں شادی ہو رہی ہے، یہی شادی کو بیس بنا کر کے بہت ساری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نعوذ باللہ آپ کو بدنام کیا گیا، کیچڑ اچھالا گیا کہ کیسا ممکن. ایک تو 11 شادیوں کو لے کر، پھر خاص کر کے یہ حضرت عائشہ سے نکاح کے بارے میں کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیسا نکاح ہوتا ہے. سب سے پہلی بات جو آپ کو اس بارے میں یاد رکھنا ہے کہ یہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی بنیاد پر نہیں تھا. آپ اپنی پسند سے، اپنی خواہش سے نکاح نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کی وحی تھی. اس بات کی کیا دلیل کہ آپ کی خواہش نہیں تھی، اللہ کا حکم تھا؟ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5070 پر 8، 5070 پر 8، 5070 پر 8. یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا جس میں ایک عورت جو ہے یعنی کہ ایک دم پردے میں ہو کر کے ایک عمدہ لباس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ برتن لاتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. پیغمبروں کا خواب وحی کا حصہ ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے سمجھایا گیا ہے. تو اس خواب کے اللہ کے نبی، یہ خواب دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اگر اللہ نے واقعی یہ خواب میری زندگی کا حصہ لکھ رکھا ہے تو عائشہ مجھے مل کے رہیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب اصل چیز تھی. تو یہ پہلی بات ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نکاح ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حضرت عائشہ ہی وہ سنگل بیوی ہیں جن سے کنواری ہونے کی حالت میں اللہ کے نبی نے نکاح کیا. باقی کے جتنے ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا تو طلاق شدہ ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی عورت کنواری نہیں تھی. کنواری سمجھ رہے ہیں نا مطلب؟ ہاں. تو کنواری ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھی. جتنے بھی تھے یا تو بیوہ ہیں یا تو لونڈی بن کر کے آئی تھی تو بعد میں ان کو آزاد کیا گیا، یا تو طلاق شدہ ہیں. تو ایسے ہی کسی نہ کسی بیوی کے اندر یہی مسئلہ ہے. صرف کنواری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری ضروری بات آپ کو اس بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے حساب سے یہ عمر چھوٹی ہے، لیکن وہاں عرب کے اعتبار سے یہ عمر چھوٹی نہیں ہے. یہ عمر عام طور پر وہی عمر ہوتی ہے جہاں لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں، اور یہ عمر میں لڑکیوں کا نکاح کیا جاتا ہے. لڑکیوں کا نکاح اس عمر میں کرنا وہاں کا رواج رہا ہے، اور وہاں کے ماحول کے حساب سے یہ ذرہ بھی غلطی نہیں تھی
کہ اتنی عمر میں نکاح کرنا ان کی نظر میں بھی یہ غلطی، عیب ہرگز نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ تمام کتابوں میں کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملتی کہ یہ شادی کرنے کے بعد مکے کے ابو جہل، ابو لہب، ایسے مکے کے بڑے بڑے جاہلوں نے اللہ کے نبی کو یہ شادی کو بیس بنا کر کے طعنہ دیا ہو، آپ کو ہرگز نہیں ملتا۔ آپ بتائیں، اگر اللہ کے نبی کا حضرت عائشہ سے اس عمر میں نکاح کرنا وہ زمانے میں ان کے رواج کے مطابق اگر غلط ہوتا تو وہ لوگ بخشتے؟ ارے ذرا سی بات پر جادوگر بولنے والے، کاہن بولنے والے، شاعر بولنے والے، جھوٹا بولنے والے، آنکھوں کے سامنے معجزہ دکھنے کے باوجود تم نے ہم پر کچھ کیا ہے بولنے والے یہ شادی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی کتاب میں اللہ کے نبی کے بارے میں بات ہرگز نہیں لکھی گئی کہ ابو جہل نے آ کر اللہ کے نبی کو کہا ہو کہ اتنی چھوٹی عمر کی بچی سے آپ نے کیسا نکاح کر لیا، یہ کیسا نبی ہے کہ بچیوں سے نکاح کرتا ہے، آپ کو کہیں نہیں ملتا۔ حالانکہ انہوں نے انسان ہونے کی بنا پر اللہ کے نبی جو کام کرتے اس پر بھی انگلیاں اٹھاتے تھے، جیسے قرآن نے کہا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ آ کے بولتے تھے یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اگر لوگ آپ پوچھتے کہ نبی کیوں نہیں ہو سکتے تو بولتے یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ نبی اگر بازار میں چلتے تو بھی اعتراض کرتے، انگلیاں اٹھاتے اور بولتے کہ نبی کیسا بازاروں میں چلنے والا ہے، نبی کیسا کھانے پینے والا ہے۔ ان کے دماغ کے حساب سے نبی بولے تو بس مسجد کچھ اللہ اللہ بول کے بیٹھنا ہے، بازاروں میں دکھنا نہیں ہے، کھانا پانی یہ نبی نہیں کرنا ہے، تو ایسا سوچتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی بازاروں میں دکھتے تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے۔ تو آپ ذرا سوچیں، اگر یہ چھوٹی عمر میں نکاح کرنا ان کے حساب سے اگر کوئی عیب ہوتا، غلط کام ہوتا تو اس بات کو اٹھاتے کہ نہیں؟ ارے بہت بڑا ہنگامہ کرتے۔ لیکن آپ کو کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا گیا ہو، لوگوں نے آپ کو یہ الزام دیا ہو یا ایسی غلط باتیں اللہ کے نبی پر کیوں ہرگز یہ باتیں نہیں ملتی ہیں۔ تو یہ تین بیسک باتیں آپ یاد رکھیں اس بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں۔ اس پر اللہ کے نبی کی جو نکاح ہے، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہمارا درس ہوا ہے 11 شادیوں کے بارے میں، جمعہ کا خطبہ ہوا ہے 11 شادیوں کے بارے میں، اللہ کے نبی کون سی شادی کس وجہ سے کیے، ہر ایک شادی کے پیچھے حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، پورا مکمل خطبہ ہے۔ یہ یہاں آپ کو اس لیے سمجھانا ہے کہ یہ جو سیرت کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور سیرت میں آپ کی جو شادیوں کا مسئلہ ہے اور وہ شادیوں میں خاص کر کے حضرت عائشہ سے نکاح کے بارے میں لوگ وقت خاص کر کے ہندوستان کے موقع پر بھی یہ بہت الٹی سیدھی تنظیم والوں نے لوگوں ایک دم ہنگامہ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شادیوں کو لے کر کے۔ تو اس شادیوں کے بارے میں اگر آپ یہ تین باتوں کو یاد رکھیں گے تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہوگا اور آپ آسانی سے بول سکیں گے بھی کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے مصلحت کیا رہی۔ تو بہرحال نبوت کے کتنے سال شادی ہوتی ہے؟ 11ویں سال صرف شادی ہوئی۔ رخصتی کب ہوئی؟ 9ویں سال کی عمر میں۔ تو مطلب یہ کہ 11 12 13 اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرتے، تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد حضرت عائشہ مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں بطور بیوی آپ کے پاس آتی ہے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد۔ لیکن شادی تو ہوئی کب؟ نبوت کے 11ویں سال۔ تو یہ 3 سالوں کے بارے میں، نبوت کے 11 12 اور 13 سال، یہ 3 سالوں کے بارے میں آپ کو جو موٹی موٹی باتیں یاد رکھنا ہے وہ تو اس میں سے پہلی بات تو یہی کہ جو لوگ مسلمان بن کے آئے 6 12 پھر 70 پر 3 اور ان کے ذریعے سے اسلام مکے سے باہر نکلا، خاص کر کے مدینے میں اسلام پہنچا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی نے بھیجا اور ان کے ذریعے سے مدینے میں اللہ کے نبی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے اسلام کی کرنیں کیسے مدینے میں آباد ہوئیں، روشن ہوئیں، اور پھر آگے چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے تو ہجرت کرنے کے لیے ایک موقع، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بنائی، آپ اس کے پیچھے 3 سالوں کی محنت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 سالوں کی محنت اور یہ 3 سالوں کی ٹیم جب تیار ہوئی اور 13ویں سال میں 70 پر 3 افراد کی اتنی اچھی اور بڑی ٹیم، تو اس کے بعد آگے کے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ 3 سالوں کے بیچ میں آپ کو 11ویں نبوت کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ 11 نبوت کو شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح کرتے ہیں۔ بقیہ ایک اور ضروری واقعہ ہے،
یہ 3 سالوں میں اس واقعے کے بعد انشاءاللہ ہم مکہ مدینہ کی ہجرت پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رسول اللہ کی زندگی پڑھنے سمجھنے اور دنیا جو آپ کے بارے میں غلط افواہیں بولتی ہے علم کے ساتھ ان کا جواب دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بولنے جواب دینے سے پہلے اے نبی کی زندگی کو صحیح معنوں میں ہماری زندگی میں لانے بٹھانے سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔